السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب کا باپ اکبر الہ آبادی جج تھے۔ ججی سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے صاحبزادے عشرت حسین صاحب کے یہاں تشریف لے گئے، جو ڈپٹی کلکٹر تھے۔ ان کی کوٹھی پر بہت سے رئیس صاحبان ڈپٹی صاحب کی ملاقات کی آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈپٹی صاحب بنگلے کے اندر سو رہے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے کیواڑ کھول کر دیکھا تو نوکر نے رئیسوں سے کہا کہ یہ اکبر الہ آبادی ریٹائرڈ جج ہے۔ رئیسوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر نوکر نے کہا کہ یہ اکبر الہ آبادی مشہور طنز گو شاعر ہے۔ یہ سن کر بھی رئیسوں نے اکبر کی طرف رخ نہیں کیا۔ پھر نوکر نے بتایا کہ ڈپٹی صاحب کے والد ماجد ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہر رئیس اپنی اپنی کرسی سے اس طرح ہڑبڑا کر مسافر کے لیے دوڑا کہ گویا سور پھونک دیا گیا اور مردے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑے۔ اکبر الہ آبادی نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کی یہ حرکت دیکھ کر عیسائیوں کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ گرجا گھر میں بہت سے عیسائی کھڑے کھڑے عبادت کر رہے تھے۔ ایک دم پوپ نے کہا کہ اے لوگو، خداوند ذوالجلال نے تجلی کی۔ عیسائیوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر پوپ نے کہا کہ اے لوگو، آسمان و زمین کے خالق کا جلوہ نظر آ گیا۔ یہ سن کر بھی عیسائی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پھر پوپ نے کہا کہ اے عیسائیوں، دیکھو حضرت عیسیٰ کے باپ آ گئے۔ یہ سن کر سب عیسائی سجدے میں گر پڑے اور روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئیں۔ ذرا غور تو کرو کہ خداوند ذوالجلال اور آسمان و زمین کے خالق کا نام سن کر تو عیسائیوں پر کوئی رقت طاری نہیں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام سنا تو سجدے میں گر کر رونے لگے۔ یہی حال آپ لوگوں کا ہے کہ اکبر الہ آبادی ریٹائرڈ جج سن کر آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر اکبر الہ آبادی شاعر کا نام سن کر آپ لوگوں نے میری ملاقات کا ذرہ برابر اشتیاق پیدا نہیں ہوا، اور جب آپ لوگوں نے یہ سنا کہ میں ڈپٹی صاحب کا باپ ہوں تو آپ لوگ اس طرح دانت نکال کر اور ہاتھ بڑھا کر میری طرف جھپٹ کر لبکے کہ گویا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کاٹ کھائیں گے۔ کیا ڈپٹی صاحب کا باپ ہونا میرا بڑا کمال ہے یا جج اور شاعر ہونا؟ یہ سن کر مارے شرم و خجالت کے رئیسوں کا ایسا منہ بگڑ گیا جیسے ان کے چہروں پر 10-20 جوتے پڑے۔ یہی حقیقت ہے۔ ہم لوگوں کو مطلب کے لیے پہچانتے ہیں، بنا مطلب کے۔ چونکہ ڈپٹی صاحب سے مطلب تھا تو کہا کہ ڈپٹی صاحب کے باپ ہیں تو عزت دی ہے۔ اس سے پہلے ان کو شاعر بتایا، ان کو ریٹائرڈ جج بتایا، لیکن نہیں سنا لوگوں نے۔ ہم اپنے آج کل لوگ زیادہ تر مطلبی ہو گئے ہیں۔ اپنے مطلب کے لیے وہ کہتے ہیں گدھے کو بھی باپ بناتے ہیں۔ وہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا دیتے ہیں۔ مطلب نہیں، عزت دیں جو عزت کے لائق ہے۔ ہر آدمی کو عزت دیجیے۔ آپ دوسروں کو عزت دیں گے آپ کو عزت مفت میں ملے گی، آپ دوسروں کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو بے عزتی مفت میں ملے گی۔ میری یہ بات نوٹ کر لینا۔ چلیے ایک اور لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ تھوک کا روپیہ۔ سنا ہے کہ مولوی صاحب بہت ہی آتش بیاں واعظ تھے، بہت اچھا بیان کرتے تھے، مگر بہت ہی کاہل اور عہدی مزاج تھے، سست تھے۔ دن بھر گھر میں پڑے روٹی اور پلنگ توڑتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی جب ان سے کہتی کہ خدا کے لیے کچھ کمائیے تو ڈانٹ کر کہہ دیتے تھے کہ چپ رہو، میں وہ باکمال شخص ہوں کہ میں اگر چاہوں تو اپنے تھوک سے ہزاروں روپے کما سکتا ہوں۔ ایک دن بیوی نے جل کر کہہ دیا کہ نوج، تمہیں قسم ہے کہ اپنے تھوک سے ہزاروں روپے تو کجا، ذرا 100 ہی روپے کما کر دکھا دو تو میں مان لوں کہ واقعی تم صاحب کمال ہو، ورنہ میں تو یہی سمجھوں گی کہ بقول کسی شاعر کے میرے اشعار اڑ جائیں تو اس میں کیا تعجب ہے، میرے اشعار اڑ جائیں تو اس میں کیا تعجب ہے۔ جناب شیخ تو اکثر اڑا دیتے ہیں بے پر کی۔ بیوی کا یہ خون کھولا دینے والا طعنہ سن کر مولوی صاحب بلبلا گئے اور جھٹ پٹ پلنگ سے کود کر باہر نکل گئے اور گھر سے سینکڑوں میل دور جا کر داڑھی مونچھ کا صفایا کروایا اور ایک تہبند اور ایک بنیان پہن کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیعوں کی مسجد میں جھاڑو دینے کی نوکری کرنے لگے۔ مسجد میں جھاڑو دیتے، حوض صاف کرتے، چٹائی اٹھاتے بچھاتے اور روزانہ ہر شخص سے یہی کہتے کہ افسوس میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل ہی جاہل رہ گیا۔
ورنہ میں بھلا مسجد میں جھاڑو دیتا۔ اپنی جہالت کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک دن بازار سے قاعدہ بغدادی لے آیا اور مکتب میں جا کر ملا جی سے الف با پڑھنا شروع کر دیا، مگر دال جال کے سوا کبھی دال زال نہیں پڑھا۔ غرض ساری بستی کو پورا یقین دلا دیا کہ مسجد کا بھنڈاری بالکل ہی جاہل اور نرا دیہاتی گمار ہے۔ مگر ایک دن بالکل ہی اچانک فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ سب لوگ ٹھہر جائیں، میں آج واعظ پڑھوں گا۔ چنانچہ جھٹ سے ممبر پر چڑھ گئے۔ شعلہ بیان مقرر تو تھا ہی، چند منٹوں میں اپنی آتش بیانی اور تقریر کی روانی سے سامعین کو محو حیرت بنا دیا۔ مناقب و مراثی بیان کرتے کرتے ایک دم جو اہل بیت کے مصائب پر دل دہلانے والی تقریر کر دی تو سامعین روتے روتے آنسوؤں میں لت پت ہو گئے اور بھنڈاری صاحب ممبر سے جھٹ پٹ دھم سے کود کر فرش پر کھڑے ہو گئے اور علی مولا حیدر مولا کا نعرہ لگانے لگے۔ سامعین نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ بھنڈاری صاحب، خدا کے لیے جلد بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جیسے جاہل گمار رات بھر میں اتنے بڑے مقتدی عالم ہو گئے کہ بڑے بڑے قبلہ و کعبہ بھی آپ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس سوال کو سن کر بھنڈاری صاحب چیخ مار کر رونے لگے اور کہا کہ بھائیو، تم لوگ جانتے ہی ہو کہ میں کتنا بڑا جاہل تھا، مگر آج رات میں جب میں 999 مرتبہ ناد علی پڑھ کر سویا تو خواب میں حضرت مولا علی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ مولا کائنات نے مجھ سے خوش ہو کر فرمایا کہ منہ کھول۔ چنانچہ میں نے اپنا منہ کھول دیا تو حضرت مولا نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ بس ایک دم میرا سینہ کھل گیا اور میں دم زدن میں تمام علوم و فنون کا ماہر بن گیا۔ یہ سن کر پورا مجمع علی مولا حیدر مولا کہہ کر زار و قطار رونے لگا اور ہر شخص اپنا سینہ کوٹنے پیٹنے لگا۔ گھنٹوں ماتم ہوتا رہا۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا کہ بھنڈاری صاحب، واللہ آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، حضرت مولا نے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے۔ اب خدا کے لیے آپ ہم لوگوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیجیے تاکہ ہمارے منہ بھی طیب و طاہر ہو جائے۔ بھنڈاری نے تڑپ کر کہا کہ ہرگز نہیں، میں یوں ہی مفت میں تم لوگوں کو اس سعادت سے سرفراز نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص 100 روپیہ حضرت مولا کی نظر و نیاز کا پیش کرے تو میں اس کی یہ تمنا پوری کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سب ایک 100 روپیہ لے کر کے حاضر ہو گئے۔ بھنڈاری صاحب ہر ایک سے 100 روپیہ لیتے اور یہ کہتے کہ منہ کھولو۔ وہ غریب چونچ پھاڑ کر منہ کھولتا تو بھنڈاری صاحب چونچ بھر کر تھوک اس کے منہ میں آف تھو کہہ کر تھوک دیتے۔ اسی طرح آف تھو اف تھو کر کے سب کے منہ میں تھوکا اور 1000 روپیہ لے کر رات کی تاریکی میں چپکے سے چمپت ہو گئے اور گھر میں آ کر نوٹوں کی گڈیاں بیوی کے قدموں پر ڈال کر کہا کہ لو بیگم، واللہ اگر تم کہو تو میں کعبے کے اندر قرآن شریف سر پر رکھ کر قسم کھا لوں کہ یہ ساری رقم میرے تھوک کی کمائی ہے۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ وہ کیسے؟ مولوی صاحب نے اپنے بہروز کی پوری کہانی سنا دی۔ داستان سن کر ہنستے ہنستے بیوی لوٹ پوٹ ہو گئی اور کہنے لگی کہ واہ مولوی صاحب، ہم مان گئی کہ واقعی بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں، بہت باریک ہیں واعظ کی چالیں، اور بالکل سچ کہا ہے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم۔ یہ حقیقت ہے، ہم بہت جلدی ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عجیب حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اور جو گنڈے تعویذ کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی کرامت دکھا دے، وہ کوئی کرامت دکھا دے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ اکبر۔ عجیب حال ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار پر کسی نے بندش لگا دی، تو میں نے اس سے کہا بھائی ایمان کی تجدید کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ۔ میں نے کہا ایمان تمہارے کاروبار پر بندش لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرے مقدر میں کاروبار لکھا ہے تو ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی بندش کر کے کیا کرے گا؟ جس سے کوئی بندش نہیں ہوگی۔ جادو کا ہونا حق ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جادو نہیں ہوتا ہے، جادو کا ہونا حق ہے، لیکن کوئی تمہارے کاروبار میں بندش نہیں کر سکتا، یہ بھی حق ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے، جن ایک مخلوق ہے یہ بھی حق ہے، لیکن یہ کیا مصیبت ہے کہ ایک چھینک نہیں آئی، چلو بھائی ملا جی کے پاس، ہمیں تو کوئی جادو ہو گیا، ہمارے اوپر جنات آ گئے، اللہ اکبر۔ پھر جب جاؤ گے ان کے پاس تو پھر
ایسے ہی کریں گے آپ لوگوں کو اٹھائیں گے. اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے غفلت کے پردے کو چاک کیجئے اور اپنے آپ کو سنبھالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مولویوں کا بھی رب ہے جو گنڈے دیتا ہے، اور آپ کا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے. ہم سب کا ایک ہی رب ہے. جو رب ان کی دعاؤں سے دے سکتا ہے تو وہ رب میرے مانگنے سے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے رب کو منانے کی کوشش کریں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. الوداع لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لائک کا بٹن ضرور دبائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خیر.